السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں وقفے سے پہلے ذکر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کر پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے جو مختلف اسباب اور وسائل کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک تم بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، نہ دنیا کی ان رنگینیوں میں کوئی سکون قلبی ہے، دلوں کا کوئی سکون ہے، نہ اس مال و دولت میں کوئی سکون ہے، نہ اسباب و وسائل میں کوئی سکون ہے۔ سکون قلب اگر ہے، اطمینان قلب اگر ہے، ضمیر کا اطمینان اگر ہے تو صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر اتنی عظیم دولت ہے کہ جس کی لذت کے آگے ہفت اقلیم کی سلطانی اور بادشاہت کی لذت بھی ہیچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب خاص نصیب ہوتا ہے، جو تعلق نصیب ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ اصل میں اس لذت سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر کھجلی کسی کو اگر ہو جائے تو کھجانے میں بڑی لذت پیدا محسوس ہوتی ہے، اور دل و جان ایک کر کے ساری توانائیاں صرف کر کے انسان جو ہے وہ کھجاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اگر خطرناک کھجلی اگر ہو جائے تو پورے جسم کو داغ اور زخم کرنے میں مزہ آتا ہے کہ جتنا زیادہ زخمی کر لیا جائے، جتنا زیادہ خون بہایا جائے، اسی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ مال و دولت کی کھجلی جب شروع ہو جاتی ہے اور جسم کا خون جب خراب ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو خون کی خرابی کی وجہ سے جب کھجانے میں اور کھجلی میں اور خارش میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ لذت تو اسی کا نام ہے، لذت تو اسی کا نام ہے کہ میں سر کو بھی کھجاؤں اور جسم کو بھی کھجاؤں۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، اور نگاہ حقیقت بین عطا فرمائی ہے، حقیقت شناس نظر جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ جانتا ہے کہ صحت کی نعمت کے آگے اس کھجانے کی اور اس خارش کی لذت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج چونکہ دولت کی خارش پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا کی محبت کی خارش ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، دنیا کی محبت کی کھجلی کی بیماری ہر ایک کو لاحق ہے، اس لیے اسی کھجلی میں اور اسی خارش میں لذت تلاش کرنے میں سارے لوگ مصروف کار ہیں، صبح سے لے کر شام تک مشغول ہیں اور اسی کھجلی میں لذت ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، صحت کی نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ جن کو ہے، ان کو پتا ہے کہ اس خارش کی لذت صحت کی نعمت کے سامنے ہیچ ہے، اور یہ تو ایک تکلیف ہے اور یہ ایک صدمہ ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، یا صحت کی لذت چھکنے کی نوبت جن کی زندگی میں آئی ہے، اور آرام اور سکون کی زندگی جن کو ملی ہے، وہ جانتے ہیں کہ خارش میں بھی ایک لذت ہے، خارش کی بھی ایک تڑپ ہے، خارش کی بھی ایک طلب ہے، خارش کی بھی ایک چاہت ہے، اور خارش میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اور خارش کا موقع جب ملتا ہے تو انسان جی بھر کر اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ سب بیماری کی علامتیں ہیں، یہ سب حقیقت نہیں ہے، یہ سب آرام نہیں ہے، یہ سب بیماری ہیں، یہ سب امراض ہیں، یہ امراض جلد ہیں، خون کے امراض ہیں، جلد کے امراض ہیں، جسمانی امراض ہیں اور انفیکشن ہے۔ یہ حقیقی لذت نہیں ہے۔ صحت کی نعمت کے آگے خارش کی لذت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں یہ بات کہ پوری دنیا کی سلطنت
اللہ کے ذکر کی لذت کے آگے ہیچ ہیں۔ یہ بات کہنے والے کو شاید پاگل قرار دیا جائے کہ بھئی یہ کیا بات کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا جناب صبح سے لے کر شام تک انہی پیسوں کے پیچھے گھوم رہی ہے، پاگل بنی پھر رہی ہے، سارے لوگ سرگرداں پھر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی جاب میں، کوئی کسی دھندے میں، کوئی کسی کاروبار میں، کوئی کسی تجارت میں، صبح سے لے کر شام تک پیسے بنانے کی فکر اور خود غرضی، مفاد پرستی اور اپنے پیسے بٹورنا اور اپنی جیبیں پیسوں بھرنا اور دوسروں کی جیبیں خالی کرنا، کوئی کرپشن کا راستہ اپنا رہا ہے، کوئی جناب چوری کا راستہ، کوئی ڈاکہ زنی کا راستہ، کوئی جناب دھوکے بازی کا راستہ، کوئی فراڈ کا راستہ، کوئی کسی کو ورغلانے کا راستہ اپنا رہا ہے، اور کوئی کسی کام میں مشغول، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی دھندے میں، کوئی کسی سوچ میں، کوئی کسی پلاننگ میں۔ ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ دنیا مجھے مل جائے، پیسے مجھے مل جائے، دولت مجھے حاصل ہو جائے، اور صبح سے لے کر شام تک پھر رات کو سوتے وقت بھی انسان اسی فکر میں سرگرداں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ کمانے، زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے اور جو ایک مقابلہ ہے، مقابلے کی کیفیت ہے، یہ تمہیں تباہ کر دے گی، یہ تمہیں برباد کر کے چھوڑے گی، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرما دی، قبر کی مٹی ہی تمہارا پیٹ بھر سکتی ہے، کسی اور چیز سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بنی آدم کی لالچ کا اور دولت کی خارش کا حال یہ ہے، دولت کی کھجلی کا حال یہ ہے کہ یہ کھجلی کبھی سکون میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جتنا کھجاتا ہے، اچھا چلو 1 گھنٹہ خارش میں کھجاتا ہوں، اس کے بعد شاید سکون ہو جائے، نہیں، وہ کھجلی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑے بلیونر صاحب ہوں گے، ان سے کہا تھا کہ اسلامک فائنانس اور اسلامی معاشیات کی کوئی ایک مثال قائم کر کے جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 40-50 کروڑ کا نقصان بھی اگر ہو جائے کسی تجربے کی بنیاد پر تو ان کے مال و دولت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، تو ایک کوئی مثال قائم کیجئے تاکہ اسلامی معاشی نظام کی جو خوبیاں ہیں، جو حسین اور بہترین اسلامی معاشی نظام کے جو ثمرات ہیں، ان ثمرات سے دنیا فائدہ مند ہو سکے اور بہترین ایک مثال قائم ہو۔ اس میں اگر شروع میں کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ایک مثال پھر بھی قائم ہو جائے گی اور بہترین ایک ثمرہ جو ہے سامنے آئے گا۔ تو اس کے لیے کچھ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کچھ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کام کر جائیے، زندگی میں ایک بڑا کام ہوگا۔ تو ان صاحب نے جواب میں کہا کہ حضرت اس کھجلی کا میں کیا کروں، یعنی مال کی محبت کی جو کھجلی ہے، حب دنیا اور مال کی محبت کی جو خارش ہے، اس کا میں کیا کروں، یعنی وہ خارش ہے وہ مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی کہ میرا مال میں کمی آ جائے گی۔ تو مال کی محبت کی ایک خارش ہے، اس کا میں کیا کروں، یہ خارش مجھے پیسہ خرچ کرنے نہیں دے رہی، مال کی محبت کی خارش۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لکھ لیجئے کہ یہ خارش کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کھجلی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ایسی پیاس ہے کہ کبھی یہ بجھے گی نہیں، یہ ایسی طلب ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حدیث میں اسی کو فرمایا گیا ہے کہ بنی آدم کی لالچ کا، طمع کا، خود غرضی کا، مفاد پرستی کا، حب دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر پوری وادی بھر کر سونا دے دیا جائے، ایک وادی کشمیر ہم کہتے ہیں، پورا جزیرہ بھر کر اگر اس کو سونا دے دیا جائے، ذہب دے دیا جائے، پورا ایک بہت بڑا میدان، ایک حد نظر تک جو میدان بڑا ہو، ایسا بڑا میدان، بڑا علاقہ بھر کر اگر سونا دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اتنا زیادہ سونا، کتنے پہاڑ کے برابر سونا یہ تمہاری ملکیت ہے، اتنا زیادہ سونا جس کی ملکیت تمہیں حاصل ہے، اتنا زیادہ مال تمہیں ملا ہوا ہے، اب تو ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہے گا نہیں ذرا کم ہے،
اگر 2 آدھیاں سونے کی ہو جاتی، سونا گولڈ کی 2 آدھیاں ہو جاتی، 2 آدھیاں بھر کر اگر سونا مجھے مل جاتا تو وہ ذرا مناسب تھا، ابھی مقدار ذرا کم ہے، یعنی یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر 2 آدھیاں بھر کر اگر سونا اس کو دے دیا جائے، گولڈ اس کو دے دیا جائے، تو یہ کہے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، یہ بھی ناکافی ہے۔ اللہ اکبر! انسان کو رہنے کے لیے اتنی سی جگہ چاہیے، چھوٹا سا ایک کمرہ چاہیے، اور تھوڑی سی چیزیں چاہیے، کچھ چند کپڑے چاہیے، بس تھوڑا سا کھانا وہ تو کھا سکتا ہے، وہ تھوڑا سا کھانا ہی کھا سکتا ہے، بس اس کے لیے بہت زیادہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ کروڑ پتی بھی ہو تو وہ بھی ایک حد تک ہی کھا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ملینر اگر ہے تو وہ 1000 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا لے گا، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ 1000 آدمیوں کو رہنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے، چونکہ وہ ملینر ہے تو اتنی جگہ اس کو چاہیے ہوگی رہنے کے لیے، رہنے کے لیے وہ ایک مخصوص جگہ اس کے لیے کافی ہے، رہائش کے لیے، کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، کچھ ضروریات ہے زندگی کی، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک حد تک جو ہے اسباب اور وسائل اسے چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بھرتا نہیں، خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا، اور وہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور زیادہ مال مل جائے، اور زیادہ دولت مجھے حاصل ہو جائے، تو انسان کا دل کبھی بھرے گا نہیں۔ تو ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سکون مل جائے گا، حالانکہ بے چینی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ صرف مالداروں کے ہاں ہی آپ دیکھیں گے کہ پیسوں کی طلب اور زیادہ ہے۔ کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سے میں نے مدرسے کی ضرورت کے لیے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے 1000 پاؤنڈ چاہیے، تو ان صاحب نے جواب میں کہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑے امیر کبیر آدمی ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ ابھی 5 دنوں کے اندر مجھے 60,000 پاؤنڈ چاہیے، اگر آپ 1000 پاؤنڈ مجھے دے سکتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے 1000 کا ضرورت مند مجھے اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھا، اور آپ کو 60,000 کا ضرورت مند بنائے رکھا، آپ کی پریشانی تو 60 گنا زیادہ ہے مجھ سے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، اس سے بہت کم ہے، اور آپ کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حالانکہ وہ ہر جگہ انہوں نے تجارت کے مختلف ذریعے اختیار کیے ہوئے تھے، اب وہ کسی جگہ پر دکان خریدنا ہے، کسی جگہ پر مکان خریدنا ہے، کسی جگہ پر زمین خریدنی ہے، کسی جگہ پر نئی ایک شاپ خریدنی ہے، کوئی نئی دکان خریدنی ہے، تو لگے ہوئے ہیں، تجارت پھیلی ہوئی ہے مختلف ملکوں میں، اور جناب ہر جگہ چاہت ہے، ہر جگہ ڈیمانڈ ہے، ہر جگہ ضرورتیں ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ احادیث طیبہ کا مطالعہ اگر انسان کرے تو پھر اس کے دل میں شاید کچھ بات سمجھ میں آئے۔ اب یہ حقیقت کی باتیں بیان کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پاگل قرار دیا جائے گا کہ ساری دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور سارے لوگ صبح سے لے کر شام تک پیسے بڑھانے، دولت میں اضافہ کرنے اور پیسوں کی خاطر سرگرداں پھر رہے ہیں، اور تم ہو کہ اس کے خلاف، اس رت کے خلاف تم بات کر رہے ہو، تم ہو کہ اس ایک دیوانہ پن کا مظاہرہ کر رہے ہو اور ایک بیوقوفانہ حرکت کر رہے ہو۔ لیکن دنیا میں صبح سے لے کر شام تک لوگ بھاگ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے، ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹے بچے وہ سالن بناتے تھے دھول سے، اینٹ کے پاؤڈر سے، اینٹ کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے پاؤڈر بنا لیتے تھے، اس سے جو ہے وہ سالن بنا لیا، اس سے یہ چیزیں پورے دن کی تمام کوششوں کے نتیجے میں ان کا کھیل کود کا بڑا سامان تیار ہو جاتا ہے، اور مختلف ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کھلونے ہوتے ہیں، وہ سب تھوڑی دیر کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو حقیقی اسباب سے بھی زیادہ
قیمت ان کو دیتے ہیں کہ کوئی وہ بھینس بنا رہا ہے، کوئی بیل بنا رہا ہے، یہ حقیقی بھینس کی قیمت سے بھی ان بچوں کی نگاہ میں یہ زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو اچانک جب والد صاحب تشریف لاتے تھے اور ایک ڈانٹ پلاتے تھے اور یہ تمام چیزیں چھوڑ کر بھاگ کے ہم پڑھائی میں لگ جاتے تھے، تو وہ دھیان ہی نہیں رہتا تھا، خیال ہی نہیں رہتا تھا، سب کچھ بھول جاتے تھے، پیچھے ساری چیزیں پڑی رہ جاتی تھی اور ویسے ہی پڑی رہ جاتی تھی اور بلاوا آ جاتا تھا اور ہمیں اپنے اصل کام اور اصل مقصد کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، اور سارے دن کا جو کیا دھرا ہے وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک دھمک، ایک دھمکی، ایک ڈانٹ، ایک وارننگ اور ایک آواز ان تمام چیزوں کو بھلا دینے کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم سب کچھ بھول بھال کر، فراموش کر کے پڑھائی کی طرف ہمیں جانا پڑتا تھا ان چیزوں کو چھوڑ کر۔ تو وہ موت کی وارننگ کسی بھی وقت آ جائے گی، اور یہ جو کھلونا ہم نے بنایا ہوا ہے اور یہ جو رنگینیاں ہم نے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور دل صبح سے لے کر شام تک ان بے شمار اسباب اور وسائل میں مکمل طور پر لگا ہوا ہے، تو وہ پیسہ دھرا رہ جائے گا، دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، کاروبار دھرا رہ جائے گا، تجارت دھری رہ جائے گی، اور اسباب اور وسائل کا یہ پورا جہان اپنے ارد گرد ہم نے بنایا ہوا ہے، دولت کی ڈھیر قدموں کے آگے کی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک ہی وارننگ میں ہمیں اصل مسکن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، اصل منزل کی طرف ہمیں روانہ ہو جانا پڑے گا، اور ان چیزوں کو حقیقت سمجھتے رہے بچوں کی طرح، حقیقت میں ان کی بے حقیقتی اس وقت واضح ہوگی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچپن میں اپنے کزن بردر کے ساتھ میں کھیلنے میں مشغول تھا، تو کھیل کود میں دوسرے بچوں کے مقابلے میں اناڑی تھا، اس میں ہار جاتا تھا، تو کوئی اگر جیتتا تو ایک چیز لے لیتا، کوئی ایک معمولی چیز، تاکہ اس کی کوئی چند پھینی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ایک معمولی چیز ہے، چند سکے ہیں یا کیا ہے، وہ جیت کر لے لیتا تھا۔ تو ایک دن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میں بچپن کا زمانہ تھا اور میں ہار گیا، میں مکمل طور پر ہار گیا، اور وہ میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ کھیل میں جیت گیا اور سارے سکے اس نے لے لیے، تو میں صبح سے لے کر شام تک روتا رہا، اتنا زیادہ روتا رہا کہ مجھ سے زیادہ مظلوم اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ میں ایسا تھا، میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہ مفلوق الحال انسان ہوں جس کا سب کچھ لٹ گیا ہے، جو سب سے زیادہ بے آسرا ہے، جس کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، جس کا گھر بار سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو، سارے پیسے لوٹ لیے گئے ہوں، ساری چیزیں لوٹ لی گئی ہوں، اور پھر اس کو وہ کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پر بے آسرا اور بے سہارا تنہائی کا شکار ہو اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہو۔ اس طرح لٹ جانے والا، اس طرح مظلوم، اس طرح مفلوق الحال، اس طرح مسکین کوئی فرد اپنے آپ کو جس طرح تنہائی کا شکار محسوس کرے گا اور روئے گا اور یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ مظلوم اس کائنات میں شاید کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو اس طرح سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ چند پھینی کی چیز بھی نہیں تھی۔ تو فرما رہے تھے کہ آج جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے بچپن کا کہ میں پورا دن میں روتا رہا ہوں، تو مجھے اپنے اوپر ہنسی آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کس چیز کے لٹ جانے کی وجہ سے اور ایک کھیل میں ہار جانے اور اس کو چند سکے مل گئے، اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سب کچھ میرا لٹ گیا ہے، اس طرح میں بے آسرا اور بے سہارا سمجھ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ آج اپنے واقعے پر مجھے ہنسی آتی ہے، تو ایک دن عن قریب آنے والا ہے کہ اس پوری دنیا کے بارے میں یہی سوچ انسان کے دل میں پیدا ہوگی، یہی خیال دل میں پیدا ہوگا کہ اس بچے اپنے واقعے کے بارے میں جس طرح ہنسی آتی ہے کہ میں اتنا بیوقوف تھا، احمق تھا، تو اپنے بارے میں آخرت میں جانے کے بعد، دونوں آنکھیں بند ہو جانے کے بعد انسان کو یہی خیال آئے گا کہ مجھ سے بڑا احمق، مجھ سے بڑا بیوقوف، مجھ سے زیادہ بے عقل اور کوئی نہیں تھا، کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے حاصل ہونے پر
یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے سب کچھ مل گیا اور میں سب سے کامیاب انسان ہوں، اور ان چیزوں کے نہ ملنے پر اپنے آپ کو میں ناکام تصور کر رہا تھا۔ تو اصل ہے اللہ کا ذکر۔ اس کے اوپر میں مزید باتیں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ ہونے اور اللہ سے لو لگا کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔